بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر اورنگزیب کی جانب سے آپ کو ڈی ایس ایجوکیٹرز کے چینل پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اب آئیے مزید پڑھنے کے لیے کہ صرف سمپل منفی فقرات ہی نہیں ہوتے، بعض دفعہ ایسے فقرات بھی ہوتے ہیں جو منفی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سوالیہ فقرات بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے فقرات کو ہم کہہ سکتے ہیں نیگیٹو پلس انٹروگیٹو سینٹینسز، سوالیہ منفی فقرات۔ ایسے فقرات جن کے شروع میں کیا، درمیان میں نہیں اور آخر پر تا ہوں، تی ہیں یا تے ہیں آئے، وہ سوالیہ منفی فقرات کہلاتے ہیں۔ یاد رکھنا، شروع میں کیا آئے، کیا، اور درمیان میں کیا آئے، نہیں، اور آخر پر یہ آ رہا ہو تا ہوں، تی ہیں یا تے ہیں، تو ایسے فقرات کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوالیہ منفی فقرات ہیں، نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹینسز۔ تو ایسے فقرات کو ہم کس طریقے سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ کون سا کلیہ ہے جس طریقے سے ہم فقرے کو تشکیل دیتے ہیں تو وہ سوالیہ منفی فقرہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا یہ کلیہ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈو کو لگانا ہے، یا پھر آپ نے ڈز کو لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ کو لگانا ہے، اور اس کے بعد ناٹ کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ کیا کریں گے، اسی بات کو ادھر بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈو، سبجیکٹ اور پھر ناٹ لکھنے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جہاں پر ڈو نہیں ہم استعمال کرتے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ڈز، سبجیکٹ اور ناٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ اور اس کے بعد سوالیہ نشان۔ تو آئیے فقرہ کو بناتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ مزید سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس جو ہیں فقرات بنائے گئے ایگزامپلز ہیں اس کی۔ مثال کے طور پر آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلے سب سے آپ نے ہیلپنگ ورب لگانے ہیں۔ تو ہیلپنگ ورب کون سے ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں، ڈو اور ڈز۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا لگایا، ڈو لگایا یا پھر ڈز لگایا۔ پریزنٹ ٹینس میں دو ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں، ایک ڈو اور ایک ڈز۔ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی۔ اب ڈو اور ڈز جو ہے یہ ہمارے ہیلپنگ ورب ہیں۔ سبجیکٹ آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو چکے ہیں کہ یہ آئی، یو، وی، دے ہیں، اور کوئی پلورل ہو یا ہی، شی، اٹ، یا کوئی سنگولر سبجیکٹ ہو، کسی کا نام ہو۔ ان کے بعد ہم نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد ورب کی ہم نے پہلی فارم لگانی ہے۔ یہاں پر بھی ورب کی پہلی فارم سیم ہے، اور یہاں پر بھی ورب کی پہلی فارم سیم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بتایا تھا ڈو اور ڈز کے ساتھ کبھی ایس یا ایس کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ورب کی فارم کے ساتھ ایس یا ایس نہیں لگا ہوا۔ وہ صرف اور صرف سمپل سینٹینس میں کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے، وہاں پر ڈو اور ڈز نہیں ہوتے۔ جہاں ڈو اور ڈز ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر ہمیشہ آپ نے ورب کی پہلی فارم استعمال کرنی ہے، اور اس بات کو یہاں پر بھی بیان کیا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ ایڈ ایس یا ای ایس آفٹر فرسٹ فارم آف ورب وین یو یوز ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ۔ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ یا ڈو یا ڈز کا جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کرنا ورب کی پہلی فارم کے ساتھ۔ تو یہ فقرہ اس طرح بنے گا، ڈو آئی ناٹ ایٹ، ڈو یو ناٹ ڈرنک، ڈو وی ناٹ لو، کیا ہم نہیں کرتے پیار، یا ڈو دے ناٹ گو، وہ
کیا وہ نہیں جاتے ہیں؟ ڈو دے ناٹ گو، کیا وہ نہیں جاتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے اگر ہی شی ایٹ ہو تو ہم کہیں گے ڈز شی ناٹ ایٹ، کیا وہ نہیں کھاتی ہے؟ ڈز شی ناٹ ایٹ، کیا وہ نہیں کھاتی ہے؟ ڈز شی ناٹ ڈرنک، کیا وہ نہیں پیتی ہے؟ یعنی کیا سے فقرہ شروع ہوتا ہے، درمیان میں نہیں آتا ہے، اور آخر پر وہی تا ہوں، تے ہیں، تی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد یہ ایگزامپل بیان کی گئی ہے، ڈو دے ناٹ ڈرنک ملک، کیا وہ نہیں پیتے ہیں دودھ؟ ڈو دے ناٹ ڈرنک ملک؟ ڈز شی ناٹ گو ٹو اسکول، کیا وہ اسکول نہیں جاتی ہے؟ تو اس طریقے سے ہم سوالیہ اور اس کے ساتھ ساتھ نیگیٹو فقرات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بیان کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی، تو ہمیں کس طریقے سے اس کو مزید بہتر بنانا چاہیے۔ تو جزاک اللہ، آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔